आओ बच्चों, आज तुम्हें कहानी सुनाता हूं मैं। सैयदना गौसे आजम पैदा हुए रमदान में। मादरजाद वली अल्लाह है। ये भी फारसी का लफ्ज मादरजाद यानी मां के जने हुए वली, पैदाइशी वली, मां के पेट से वली। पैदा होकर वली नहीं बने, पैदा ही वली हुए हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे इलाके से काफिला जाने लगा हज को। कहां? ऊंची। लोग जमा होकर पैदल ऊंट घोड़ों पे सफर होता था उस जमाने में। 6-6 महीने लगते थे, लोगों को ज्यादा लगते थे, साल लगते थे। आज की तरह तो नहीं ना कि 4-6 घंटे में पहुंच गए। अच्छा। मां के पास आए, अम्मा लोग जा रहे हैं हज को, मुझे भी इजाजत दो। मां ने कहा, यह तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। कौन सी उम्र है? अभी पढ़ो, अल्लाह बहुत हज कराएगा। बात तो सही है। दिल में तड़पती जिस दिन काफिला जाना, मैं छत पे चढ़ गया, सामने काफिला जा रहा था, मैं देखता रहा। कि ये लोग जाएंगे, काबा देखेंगे, तवाफ करेंगे, हजर अस्वद का बोसा लेंगे, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, मिना मुजदलिफा अरफात जाएंगे, रोज़ा रसूल देखेंगे। फरमाते मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल, मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। अल्लाह ने गोया क्या फरमाया, तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर। अल कादिर के माने जो सब कुछ कर सकता है। तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर हूं। तूने आना चाहा, मां ने आने नहीं दिया, मगर तू प्यारा है, तूने ख्वाहिश की है, मैं अल कादिर हूं। तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूं। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा। ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है। अभी फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता। मनहूस आदमी। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? कौन थे जी बायजीद बुस्तामी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब पहली बार मैं हज के लिए गया और मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि खाना काबा एक इमारत है। फरमाने लगे कि ये पत्थर और ये सब कुछ ये तो हर जगह मौजूद है। फरमाते हैं कि मैं समझ गया इस साल मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं उसके बाद जब मैं दोबारा गया, दूसरी बार हज के लिए पहुंचा तो मैंने काबा को भी देखा, साहिब काबा को भी देखा। फरमाते हैं कि इससे भी मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, और उसके बाद जब मैं तीसरी मरतबा पहुंचा तो वहाँ पर सिर्फ मुशाहदा ही मुशाहदा था। सुभान अल्लाह। बाबा अपने ज़माने में एक ज़माना होता है, बाबा अपने जहाँ में एक जहाँ होता है, और उसका वक्र एक जहाँ होता है। हजरत सुल्तान इब्राहिम अधम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली अल्लाह गुजरे, बादशाह थे, बादशाही छोड़ के फकीरी इख्तियार की। काबा आए, जब काबा आए तो उनको सूरत काबा नजर आई। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, सूरत काबा मौजूद है, हकीकत काबा नजर नहीं आ रही। काबे के पत्थर तो नजर आ रहे हैं, सूरत है, लेकिन असली काबा जो हकीकत है, तेरी तजल्ली, वो नजर। उनको गैब से आवाज आई, हमारी एक बंदी राबिया बसरी हज करने आ रही है, काबा उसके इस्तिकबाल को गया हुआ है। तो हजरत गौस पाक का ये फरमाना, काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है, ये कोई गलत बात नहीं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लेकिन इसके बरक्स सूफिया ने जो है वो मन घड़त अकायद और नजरियात पब्लिक के अंदर आम कर दिया। अब उनको कोई पूछने वाला नहीं कि भाई ये जो तुम आप अकायद बयान कर रहे हो उम्मत के अंदर, किसी आयत में मौजूद हो, किसी हदीस के अंदर मौजूद हो, कोई नहीं। कोई जिन्होंने कहते पंजाबी को पुछड़े दसड़े वाले नहीं, इन्होंने जो इन्होंने दिली चाम दिए करते जाते, यानी बेशर्मी की इंतहा है। और इस हवाले से मैं इंसाफ करूंगा, यहां पर 2-3 चीजें बयान कर दूं सूफिया के हवाले से। कश्फुल महजूब जो बाकायदा दुनिया में पहली किताब लिखी गई तसव्वुफ पे फारसी जुबान में, अरबी में तो रसाला कुशैरिया लिखी अली बिन उस्मान हजवेरी के उस्ताद अबुल कासिम कुशैरी अल-मुतवफ़ा 465 हिजरी ने, और अली बिन उस्मान हजवेरी जिन्हें अल-मारूफ ताता गंजबख्श भी कहा जाता है, जो कहने वाले मैं नहीं कह रहा, मशहूर, अल-मुतवफ़ा 465 हिजरी, ये भी 465 हिजरी में फौत हुए। इन्होंने किताब लिखी है कश्फुल महजूब। बरेलवियों का तर्जुमा भी अवेलेबल है, देवबंद का भी अवेलेबल है, आप जरा इसको उठाकर देख लें। इन्होंने बायजीद बुस्तामी के बारे में कितना बड़ा दावा किया है। बायजीद बुस्तामी अल-मुतवफ़ा 261 हिजरी के बारे में कश्फुल महजूब में बाब नंबर 11 और चैप्टर का नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी। देवबंदी तर्जुमा मौलाना अब्दुल रऊफ फारूकी, लाहौर के हैं, अभी जिंदा है, सफ़ा नंबर 174। और बरेलवी तर्जुमा है अलामा फजलुद्दीन गोहर, सफ़ा नंबर 180। ये पीर करम शाह साहब के ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। सियाउद्दीन पब्लिकेशन ने ये छापा है। कश्फुल महजूब का मैंने रेफरेंस दिया, आप जरा वर्ड बाई वर्ड इनका दावा सुने। वो कहते हैं हजरत बायजीद बुस्तामी से रवायत है कि एक दफा मैं मक्का में गया तो सिर्फ खाना काबा को देखा, तो मैंने कहा कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने खुद कंक्लूड कर लिया कि खाना काबा को मैंने देखा है। अब आप हैरान हो रहे होंगे तो इसमें हज कबूल ना होने वाली कौन सी बात है? वो कहता हूं 10 दिन है।
میں نے کہا میرا حج قبول نہیں، کیونکہ اس طرح کے پتھر تو میں نے کافی مرتبہ دیکھے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ، اس سے بڑی خانہ کعبہ کی کیا توہین ہوگی؟ خانہ کعبہ جیسا پتھر اور کون سے ہیں دنیا کے اندر؟ ان کے بزرگ بابوں کے پتھر ہوں گے نا، اس لیے وہ کہہ رہے ہوں گے بہت دیکھے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ویسا کوئی بھی نہیں ہے. اور اس میں ایک پتھر ایسا لگا ہوا ہے حجر اسود، جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. میں صرف اس لیے تجھے چومتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا. الحمدللہ. بہرحال آپ اندازہ کریں، کہتے ہیں اس طرح کے پتھر بہت دیکھے ہیں. دوبارہ حج کے لیے جب گیا تو خانہ کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کی زیارت بھی کی. دیکھ لو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں کی تھی زیارت. بازید بستامی کہہ رہے ہیں میں نے کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا. اچھا، تو میں نے کہا کہ اب بھی حقیقت توحید حاصل نہیں ہوئی. ان کی مصیبت پہ گئی پائی وہ دس دن تو وہ کہتے ہیں ابھی بھی توحید نہیں. تیسری مرتبہ گیا تو صرف اللہ کو دیکھا اور خانہ کعبہ نظروں سے غائب تھا. وہ کہتے ہیں کعبہ بھی نظر آنا چاہیے. اور ویسے آپ جذبات کی اگر رو میں دیکھیں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں. جذبات میں تو بہت کچھ میٹھا میٹھا ہے، لیکن یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے، یہ علمی دلائل کا معاملہ ہے. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، سنن الکبریٰ بہیقی میں بھی موجود ہے. ایک صحابی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا. اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے، یعنی سجدہ تعظیمی اگر جائز ہوتا. آپ نے نہیں فرمایا عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. انہوں گل کرو کہتے ہیں عشق دیا گلاں نے پائی. وہ عشق نہیں سی. اللہ نے نبی کو سجدہ کرنا کیا عشق نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے نہیں سجدہ کیا. لیکن اس شریعت میں جب چیز حرام ہو گئی، ہوں عشق دے چلے نمبر نہیں لے گئے. عشق دے چلے جڑے اتنے بھی مارے گئے تو اگے بھی انشاءاللہ مارے جان گے. عقل دے چلے وہ چلے نہیں ہوندے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو حاصل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی فرما دیجئے سورہ الزمر آیت نمبر 9 کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. ایک دے چلے نہیں بھائی، عقل والے. کہتے ہیں جی کہ بی بی رابعہ بصری کے لیے کعبہ شریف جو ہے چل کے گیا تھا، یعنی کعبے کے پاؤں لگ گئے تھے، یا اس کو بھی ویل چیئر پہ رکھا گیا تھا. کیا آپ کس سے جھوٹے کہانیاں پر گڑتے ہیں لوگ؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، اگر کعبہ رابعہ بصری کے لیے چلا گیا تو یہاں جو لوگ طواف کر رہے تھے وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی حد حرم پہ خود بیٹھے رہے احرام باندھ کے. کعبہ نہیں گیا، رابعہ کے لیے گیا تھا. خدا کا خوف کرو. اتنا بڑا جھوٹ کہ آسمان پھٹ پڑے. خانہ کعبہ زیارت کو آتا ہے، سر نہیں آتا. میں یہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میں آپ کو کتابی بات بتاتا ہوں، بخاری میں موجود ہے پوری صلح حدیبیہ والی حدیث. آپ پتہ نبی الاسلام کو مشرکین عرب نے مکہ جانے سے روک دیا تو نبی الاسلام حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا. صحابہ کرام اتنے غمگین تھے کہ نبی الاسلام نے 3 دفعہ فرمایا کہ احرام اتار کے اپنے قربانی کے جانور یہیں ذبح کرو اور احرام کھول دو، ہم اگلے سال معاہدے کے مطابق آئیں گے. صحابہ کرام نہیں کھول رہے. ام سلمہ کے پاس نبی الاسلام خیمے میں گئے اور کہا کہ میں نے مطلب ان کو کہہ رہا ہوں یہ میری بات ہی نہیں مان رہے. یہ بخاری شریف ہے، مولانا شریف نہیں. صحابہ کرام کو قلق ہی اتنا تھا تو حضور کے ساتھ لاڈ میں وہ ایسا کر رہے تھے. حضور کو سختی سے نہیں کہہ رہے تھے لیکن ماننا تو چاہیے تھا. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں، آپ اپنا جانور قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں گے، دیکھیں سارے کیسے کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور ایسے ہی ہوا. حضور علیہ السلام نے کیا، ساروں نے پہلے ایک اٹھا، دوسرا 1400 کے 1400 نے یہ کیا. صحابہ کرام اشک بار آنکھوں سے کہ ہم کعبے کو دیکھ نہیں پائے. 6 سال کے بعد موقع آ رہا تھا کعبے کی زیارت کا، اور وہ صرف کعبہ نہیں تھا، ان کے لیے آبائی وطن بھی تھا، وطن اصلی بھی تھا. تو سر ادھر تو ہونا چاہیے تھا. جیسے ہی صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کعبہ خود اڑتا ہوا طواف کرنے کے لیے آ گیا. سر کعبے کا یہ حق تھا کہ رسول اللہ کا طواف کرتا آ کے. وہ تواڈے بابیاں نو کسی نے کھنگن نہیں دینا. تسی کہندے ہو جی طواف کردا ہے، زیارت کو آتا ہے کھیت مٹی. جھوٹ مار دیو، سب جھوٹ ہے. اب ظلم یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتا تھا. یہ کس حدیث سے اس نے یہ کہانی نکالی جو فضائل حج میں ڈالی ہے؟ تو پھر مجھے یہ کہنے کا تو حق ہے نا، مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ تو کہانی چھوٹی ہے، اس تو بڑی کہانی کشف المجوب میں لکھی ہوئی ہے کہ بازید بستامی جب حج کو گئے تو کعبہ ہی غائب تھا. وہ کہتے نہیں، وہ کہنے کا مقصد ہے کہ کعبے کی عمارت تھی، اندروں روح نکل گئی سی.
اچھا کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا. اگلی دفعہ گئے تو کہتے ہیں میں نے کعبے کو بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا. دیکھو کہانی کی ڈیوٹی, خواب نہیں بیداری. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہ کتابی بات ہے, وہ کہانی شریف ہے, وہ بابی ہے, یہ کتابی ہے. تو کہتے ہیں میرا حج ابھی بھی نہیں ہوا. اڑ کے ہو گیا جی؟ وہ کہتے ہیں نہیں صرف اللہ کو دیکھتا. تیسری بار کہتے صرف اللہ کو دیکھا تو کیا جی میرا حج ہو گیا. اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ نے معراج کرائی حتیٰ کہ میں عرش تک جا پہنچا اور اللہ کا مشاہدہ کیا. اتنی کہانیاں لکھی ہیں, سب کہانیاں سر چھوڑ دیں, مرنے سے پہلے غور کر لیں کہ وہ دین جو علم وحی کے ذریعے آپ کو دیا گیا ہے وہ اور ہے, اور جو بابوں نے دیا ہے وہ اور ہے. مجھے بتائیں کہ دودھ بھینس کے نیچے سے, گائے کے نیچے سے خالص ملتا ہے یا گوالے سے؟ تو آپ کے جو گوالے یہاں دین مکے مدینے سے لے کے آئے انہوں نے خوب پانی ڈالا ہے, بیکٹیریاز والا, وائرسز والا, شیطانی وائرس, شیطانی بیکٹیریاز والا پلوٹ کر کے آپ کو دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے ایک مریض کو پکوڑے بھی کڑوے لگ رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ پکوڑے کڑوے ہوتے ہیں, اس لیے کہ اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے. تو ہماری باتیں شروع میں لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں, لیکن جب ذائقہ ٹھیک ہوتا ہے نا, ہائے ہائے ہائے, پھر چس آ جاتا ہے. کہتے ہیں چک کے رکھو انجینئر صاحب, چک کے رکھو کام, کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ان کے پاس اپنے غصے کو ایکسپریس کرنے کا اب یہی راستہ ہے کہ یار انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ, کوئی ایک شے بھی صحیح نہیں دسی.